ابتدا ہے میری رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو شرارتی فیملی کا سلام پہنچے۔ تو کیا حال ہے جی میری یوٹیوب فیملی کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ عید کے بعد سب کی زندگی اپنی اپنی روٹین پہ آ چکی ہوگی۔ ایک تو ویڈیو بنانا اتنا مشکل ہے اور وائس اوور کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں تک پیغام پہنچتا رہے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں جی انڈے کے پراٹھے۔ بچوں نے فرمائش کی تھی اور انڈے کے پراٹھے بنانے جا رہی ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کے بارے میں، جو کہ بہت ہی دردناک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ہمیں تو دین پلیٹ میں رکھ کر مل گیا ہے، کبھی حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے تک کا سفر کا مطالعہ کرو تو تمہاری حیرت گم ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی ایک مجوسی کے بیٹے تھے، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ۔ آپ کا امیر کبیر لوگوں سے تعلق تھا، شہزادوں کی سی زندگی تھی، لیکن اندر ایک تلاش نے جنم لے لیا، راہ حق کی تلاش۔ ایک عیسائی راہب کے پاس چلے گئے، اس کی خدمت پر مامور ہو گئے اور دن رات اس کی خدمت کرتے رہے تاکہ مجھے راہ حق کی تلاش میں میری مدد کرے۔ لیکن یہ خبر باپ کو ہوئی تو اس نے گھر سے نکال دیا۔ اب پھر آپ اسی راہب کے پاس رہنے لگے۔ اس کی اتنی خدمت کی کہ اس کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت میں وہ راہب کہنے لگا، بیٹا تم نے میری بہت خدمت کی ہے، ایسا کرو غموریا چلے جاؤ، میں وہاں ایک راہب کو جانتا ہوں، وہ تمہاری راہ حق کی تلاش میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ نے غموریا کا سفر کیا، اس راہب کے پاس پہنچے، دن رات اس کی خدمت کی، اس کے جوتے صاف کیے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کی صفائیاں بھی کیں، یہاں تک کہ اس راہب کا بھی آخری وقت آ گیا۔ تو وہ راہب کہنے لگا، بیٹا تم نے میری بہت خدمت کی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنے اطراف میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو تمہاری راہ حق میں مدد کر سکے۔ ہاں تم یثرب چلے جاؤ، سنا ہے نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، وہاں سے تمہیں حق ضرور مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ میں انہیں کیسے پہچانوں گا، کوئی اور بھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے۔ راہب کہنے لگا، ان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور دوسری نشانی کہ وہ ہدیہ یعنی تحفہ قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ 2 کندھوں کے درمیان پشت نبوت پہ مہر نبوت ہوگی، وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے۔ پھر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر راہ حق کی طرف اور بڑھ گئی، میں نے وہاں سے یثرب کے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں چونکہ تنہا تھا، کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا، لیکن میرے نصیب اچھے تھے، انہوں نے مجھے یثرب آ کے بیچا۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، وہ مجھے مارتا بھی تھا اور باغ میں مجھ سے کام بھی کروایا کرتا تھا۔ میں اس کی خدمت میں رہا، کافی دیر تک کام کرتا رہا۔ پھر ایک روز جب میری آنکھ کھلی تو اس روز ہوائیں کچھ اور ہی پیغام سنا رہی تھیں۔ ہوائیں بہت پرسوز تھیں اور درخت چمک رہے تھے۔ مجھے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا کہ آج کچھ خاص ہونے والا ہے۔ اب اندر بھی راہ حق کی شمع روشن تھی۔ یہاں تک اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں کھجور کے اوپر چڑھا کھجوریں توڑ رہا تھا، نیچے جو میرے آقا تھا اس کا بھائی آ کر مجھے کہنے لگا، سنا ہے کچھ، وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ یثرب آ گئے ہیں۔ یثرب بیماریوں کا گڑھ تھا، لیکن حضور کے قدموں کی نسبت سے مدینہ بنا، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور کہنے لگا، سنا ہے وہ یثرب آن پہنچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں درام سے نیچے آیا
اور کہنے لگا کیا کہا؟ لیکن میرے مالک نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا۔ لیکن آج میں رویا نہیں، آج تو میرے اندر کچھ اور ہی شمع روشن ہو چکی تھی، خوشی کی جیسے کوئی گھڑی آن پہنچی تھی۔ کہتے ہیں میں شام کا انتظار کرنے لگا، میں نے کچھ کھجوریں توڑی اور پلوں میں باندھی اور وادی قبا کا سفر کیا۔ کہتے ہیں حضور ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک طرف ایک دیا روشن تھا اور دائیں جانب صدیق اکبر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں حضور نے میری جانب دیکھا، تبسم فرمایا۔ کہتے ہیں دل تو پہلی نظر میں ہی لٹ گیا، چہرہ والضحیٰ پر نظر پڑی تھی کہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں تو وہیں بیٹھ گیا اور میں چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے پلوں سے کھجوریں کھولیں اور راہب کی بتائی ہوئی نشانیوں کو سوچا۔ وہ جو راہب نے نشانیاں بتائی تھیں وہ ذرا دیکھ تو لوں۔ میں نے کھجوریں پیش کی اور کہا حضور میں یہ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ حضور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتے ہوں۔ حضور نے میری ہی طرف دیکھتے ہوئے صدیق اکبر سے فرمایا صدیق انہیں لوگوں میں بانٹ دو، آپ جانتے ہیں ہم صدقہ نہیں لیتے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، میں واپس تو آ گیا لیکن رات بھر سو نہ سکا۔ اگلی صبح دن بھر کام کرتا رہا اور شام کا انتظار کرتا رہا۔ اگلے روز پھر شام کو کچھ کھجوریں باندھی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کھجوریں پیش کی کہ حضور میں تحفہ لایا ہوں۔ حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ حضور نے تناول فرمائیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، شاید حضور نے 10-12 کھجوریں تناول فرمائی، میں بڑا خوش ہوا۔ اب دوسری نشانی بھی پوری ہوئی، لیکن اس روز واپس جانے کو دل نہ کرے۔ حضور کی محفل میں جو قلبی اطمینان مل رہا تھا وہ اس سے پہلے دل نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، بڑی مشکل سے اٹھ کے آیا تھا۔ پھر اگلے روز جب میں جانے لگا تو دل طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا کہ 2 نشانیاں جو راہب نے بتائی تھیں وہ تو پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی کا کیسے پتہ کروں؟ جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور اپنی پوچھ دکھائیں، یہ تو بے ادبی شمار ہوگی۔ دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کاش ہوا چل جائے اور حضور کی چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ کہتے ہیں اس روز جب میں پہنچا تو حضور مسجد نبوی میں موجود تھے اور میں وہاں پہنچا، حضور کی خدمت میں بیٹھنے لگا تو حضور فرمانے لگے سلمان تم سامنے نہیں پیچھے آ کے بیٹھو۔ حضرت سلمان فارسی پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ حضور نے ارادتاً چادر ہٹائی اور فرمانے لگے سلمان دیکھ لو جو دیکھنے آئے ہو، اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی کی نظر جب مہر نبوت پر پڑی تو دوڑ کر برق رفتاری سے حضور کی پشت مبارک کو گلے لگا لیا، مہر نبوت کو چومنے لگے، اتنا چومتے گئے کہ خود حضور نے اب کے بازو کو پکڑ کر آگے کیا اور کہا سلمان بس بھی کرو۔ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں حضور میں نے بڑا سفر کیا ہے، حضور میں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، شام گیا، پھر صفان، پھر موصل، پھر غموریہ، پھر یثرب پہنچا ہوں۔ حضور میں نے بڑے لوگوں کے کپڑے دھوئے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کے جوتے صاف کیے ہیں اب تک آنے کے لیے۔ حضور نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر یوں حضرت سلمان فارسی کا یہ سفر مکمل ہوا۔ ایمان لانے کے بعد جو قربانیاں پیش کیں وہ تو بات کی بات ہے۔ میرا افسانہ حیات پڑھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ بڑا ہی دردناک ہے۔ یہ تو خاص چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، مکمل قصہ پڑھیں تو دل خون کے آنسو روئے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اس واقعے میں کمی بیشی کو معاف فرمائے، آمین۔